السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال في موضع آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا۔ صدر وقار اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مہمان آنے گرامی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس کے لیے میں الحمدللہ کہتا ہوں، اور اس پروگرام کے بیل بوٹے کو سجانے والے ہمارے الہدیٰ ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین فضیلت الشیخ مودی الرحمان المدنی حفظ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میں نے قرآن کی دو آیتیں اور حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ترقی کا راز کیا ہے۔ ایک انسان دنیا میں کیسے ترقی کر سکتا، کن چیزوں کو اپنائے گا جن کی وجہ سے وہ دنیا میں ترقی کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے جو پیش کی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ترقی کرنے کے لیے تعلیم، ایجوکیشن، شکشا سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ آج دنیا میں جو بھی قوم ترقی یافتہ ہے، ترقی کر رہی ہے، انتی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، وہ کسی تعلیم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، دنیا میں مسلمانوں کے بہت سارے ممالک، بہت ساری کنٹریز ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان تعلیمی میدان میں چونکہ پیچھے ہیں، اسی لیے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ جس قوم نے تعلیم کو اپنایا، جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھی، وہی قوم اس وقت حاکم ہے اور پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے۔ یہ پہلا سبب۔ دوسری چیز، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ ترقی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔
ہمیں قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ دن بھر اس تسبیح تحلیل میں لگے رہیں۔ مسجد سے جڑنے کا مطلب ہر وقت مسجد ہی میں رہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کا مطلب کہ ہر وقت ذکر و اذکار میں رہے اور سارے کاموں کو چھوڑ دیں، پیسے پشت ڈال دیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تم ماسٹر ہو جاؤ اسکول میں، پڑھاؤ بچوں کو، تم کسان ہو جاؤ کھیتوں میں کام کرو، تم ٹوٹو چلاؤ تو جاؤ ٹوٹو چلاؤ، محنت کرو، تم ڈرائیور ہو جاؤ ڈرائیونگ کرو، البتہ تم جس کام میں بھی لگے ہو تم نماز مکمل کر کے نکل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے محنت کوشش ضروری ہے۔ تیسری چیز، ترقی کرنے کے لیے حسد سے بچنا ہوگا، ہنسا سے بچنا ہوگا۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں اگر حسد پایا جاتا ہے، ہنسا پایا جاتا ہے، وہ قوم ہی مسلمان۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دوں، سادہ سی مثال۔ کوئی اگر ایک مدرسۃ البنات کھولا ہے تو دوسرا حسد کر کے سوچے گا کہ ہم بھی مدرسۃ البنات کھولیں۔ کوئی اگر چائے کی دکان کھولا ہے تو سوچے گا اس کی چائے کی دکان بہت چل رہی ہے، وہ بھی کھولے گا تو چائے کی دکان کھولے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ چائے کی دکان کے بغل میں سبزی کی دکان بھی چل سکتی ہے، پرچون کی دکان بھی چل سکتی ہے، پھل فروٹ کی دکان بھی چل سکتی ہے، اس طرح کی دوسری دکانیں بھی چل سکتی ہیں۔ لیکن نہیں، چونکہ ہمارا ایک بھائی چائے کی دکان سے فائدہ لوٹ رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، کیسے ہم اس کو ڈاؤن کریں گے، کیسے اس کی دکان کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے وہ بھی چائے کی دکان ہی کھولے گا۔ تو میں نے بتایا ترقی کا راز، پہلی چیز تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا، دوسری چیز کہ محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور تیسری چیز کہ حسد سے بچنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں تعلیم کے میدان میں دین کی خدمت کے لیے زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ظہیر الدین الندوی حفظہ اللہ۔